آپ سب کو میرا عقیدت برا سلام قبول ہو۔ آج ہم دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب۔ یہ جو مکاشفہ ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے۔ اگر آپ پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا۔ یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے جو یوحنا عارف پر ظاہر کیا گیا تاکہ اس کے لوگوں پر، اس کے بندوں پر ان باتوں کو عیاں کرے، ظاہر کرے۔ آپ سب جانتے ہیں یوحنا عارف کا مطلب ہے معرفت کی بات کرنے والا، اور یوحنا عارف نے کل 5 کتب لکھی ہیں، 5 کتابیں لکھی ہیں۔ یوحنا کی انجیل، یوحنا کا پہلا خط، دوسرا خط، تیسرا خط اور مکاشفہ کی کتاب۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ جو رسول ہے، اس رسول نے آسمانی منظر پہ بہت کچھ لکھا ہے، کیونکہ خداوند نے اس کی زندگی کے اندر جو مسا رکھا تھا وہ مسا عقابی مسا ہے۔ میرے عزیزوں، جو یوحنا کی انجیل ہے اسے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے عقاب کے ساتھ۔ یہ چوتھا مسا ہے اناجیلوں میں سے، اناجیل یوحنا کی انجیل کا۔ آپ جانتے ہیں پہلی اناجیل جو متی کی انجیل ہے اس میں ببر شیر کا مسا ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی پر بہت زور دیا خداوند یسوع مسیح نے، بادشاہی پر زور دیا، اور بادشاہ جو ہے وہ ببر ہے۔ اور دوسری کتب جو ہے وہ مرکز کی انجیل ہے، اور مرکز کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں خدمت کرانے نہیں آیا، خدمت کرنے آیا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا اس میں بیل کا مسا ہے، اور بیل میں قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، خدمت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل کو۔ لوکا طبیب جو تھا وہ ایک بہت دانش مند انسان تھا، اور اس میں بہت زیادہ حکمت تھی، اس لیے اسے انسان کے ساتھ منسوب کیا گیا، کیونکہ انسان کے اندر حکمت ہوتی ہے، جانوروں کے اندر، پرندوں اور رینگنے والے کسی چیز کے اندر حکمت نہیں ہوتی۔ حکمت کا تعلق انسان کے ساتھ ہے یا خدا کے ساتھ ہے۔ اور پھر ہم چوتھا جو دیکھتے ہیں جاندار، اور چوتھی انجیل کو دیکھتے ہیں، تو چوتھی انجیل جو ہے وہ یوحنا کی انجیل ہے، جس کو عقاب کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، جسے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں وہ عقابی مسا کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا۔ اگر آپ تیسرے باب کی 13ویں آیت پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل، تو آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا ہے، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ اور بہت ساری اس نے کہا کہ میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں تو تم انہیں نہیں سمجھ سکے، تو میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیسے؟ مطلب کہنے کا کہ آسمانی مقامات پر ہمیں نظر آتے ہیں یوحنا رسول، اور وہ دکھاتے ہیں۔ اور پھر ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں، جو بنی اسرائیل کے 4 غول تھے، 4 جھنڈ تھے، 4 آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 جو بڑے بڑے ان کے گروہ ہوتے تھے، وہ 4 گروہ 12 قبیلوں کے 4 گروہ تھے۔ اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ان 4 گروہوں کے پاس 4 جھنڈے ہوتے تھے، اور ان جھنڈوں کے اوپر یہ 4 تصویریں بنی ہوتی تھیں، ایک ببر کی، ایک بیل کی، ایک انسان کی اور ایک عقاب کی۔ اور اس طرح دانیل نبی نے جب دیکھا تو اس نے بھی 4 جاندار جو دیکھے ہیں، وہ بھی ببر دیکھ رہا ہے، اور پھر بیل دیکھ رہا ہے، اور پھر انسان، اور پھر عقاب دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح یوحنا کے اس کتب میں، مکاشفہ کی کتاب میں بھی 4 جانداروں کا ذکر ہے، لیکن یوحنا میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جی مائک آپ کا بند ہو گیا۔ جی جب ہم یوحنا مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر اڑتا ہوا عقاب ہے۔ اڑتے ہوئے عقاب سے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں تشبیہ دی جاتی ہے اس آخری وقت کی کلیسیا کے فرشتے کو، اور پھر اس آخری مسا کو جو آسمانی مقامات پر ہمیں دکھایا جاتا ہے،
رسول ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہماری جو جنگ ہے، ہماری جو لڑائی ہے، وہ زمین پر رہنے والے لوگوں سے نہیں ہے، بلکہ شیطان کی ان روحانی فوجوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقامات پر ہے۔ اور آسمانی مقامات پر سے لڑنے کے لیے آپ میرے عزیزوں اگر زمین پر کھڑے رہیں گے تو نہیں لڑ سکتے۔ ان روحانی فوجوں سے لڑنے کے لیے آپ کو مسا وہ چاہیے جس سے جی میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں یہ بھائی شہزاد، یہ آپ کا نا مائک بار بار انمیوٹ ہو جاتا ہے۔ کل بھی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی، آپ بہت احتیاط برتا کریں۔ آپ سب سے بڑی مکاشفہ کی کتاب ہے اور اس کا 3 باب ہے، اور اس کی ہم آیت مقدسہ کو پڑھتے ہیں جی 20ویں۔ یہ 20ویں آیت مقدسہ ہے۔ کوشش کروں گا میں ٹائم پر ہی اسے وائنڈ اپ کر دوں، لکھنے والے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت مقدسہ میں آپ کے لیے تلاوت کر دیتا ہوں۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے: دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا۔ جی کیا لکھا ہے؟ دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ 21ویں آیت میں لکھا: جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جس کے کان ہو وہ سنے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ یہاں پر کلیسیاؤں سے روح فرما رہا ہے۔ یوحنا 4 باب کی 24ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں تو خدا روح ہے، یہاں پر خدا کلیسیاؤں سے فرما رہا ہے۔ یہ جو 7 روحیں ہمیں ان 7 چراغدانوں کے اندر مل رہی ہیں، میرے عزیزو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ خدا کی 7 روحیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خدا کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں۔ یہ وہ 7 خدمات ہیں جو اس نے 7 فرشتوں میں سے ہو کر اپنی ان کلیسیاؤں کے اندر کی ہیں، جن کے نام یہ پیغام بھیجے گئے ہیں۔ یہاں پر 7 فرشتے ہیں اور پیغامات فرشتوں کے لیے، پیغامات فرشتوں کے پاس آئے ہیں، لیکن پیغام ہے وہ کلیسیا کے لیے۔ میرے عزیزو یہاں پر لکھا ہے میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، مینز یہ جو لودیکیا کی کلیسیا کا زمانہ ہم نے پڑھا ہے، میں اوپر سے اس کو میں نے نہیں پڑھا، یہ بڑی ڈیٹیل والی سٹڈی ہے، بڑا ڈیٹیل والا پیغام ہے۔ میں نے صرف اس کی ایک آیت کو میں کوٹ کرتا ہوں: دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ جو آخری زمانہ کی کلیسیا ہے، اس کے دروازے پر کھڑا ہو کے خداوند یسوع مسیح کھٹکھٹا رہا ہے۔ اب دروازے پر کھڑا ہو کے یسوع مسیح کھٹکھٹا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح اس کلیسیا سے باہر ہے۔ یاد رکھیے گا، کبھی کوئی بھی اندر آ کے دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، دروازہ ہمیشہ باہر سے ناک کیا جاتا ہے، باہر سے کھٹکھٹایا جاتا ہے، اور پھر پرمیشن لی جاتی ہے اندر آنے کی۔ یہ ایک پرمیشن لینا ہی ہے، زبان سے اگر نہیں کہتے آپ میں آئی کمنگ سر یا میڈم یا میں اندر آ سکتا ہوں، یہ دروازہ کھٹکھٹانا ایک اجازت مانگنے کی علامت ہے۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اس 7ویں کلیسیا کے اندر، اس لودیکیا کی کلیسیا کے اندر، اور یہ آخری زمانہ ہے۔ اس کے بعد اور کوئی زمانہ نہیں آئے گا، یاد رکھیے گا میرے عزیز بہن اور بھائیوں، اس کے بعد کوئی اور زمانہ نہیں آئے گا کہ آپ سمجھیں کہ اس کے بعد کچھ زمانہ آئے گا اور کوئی یسوع مسیح آ کر آپ کے لیے قربان ہوگا یا آپ کو پھر بچائے گا۔ یہ آخری زمانہ ہے، اور اس آخری زمانہ کے ہم آخری لمحات میں ہیں۔ آپ کہہ لیں کہ ایک پہاڑ پر ہیں اور اس پہاڑ کے بالکل آپ کنارے پر کھڑے ہیں۔ بہت جلد یسوع مسیح آنے والا ہے۔ دنیا کے حالات، دنیا کے معاملات، دنیا کے نظام چیخ چیخ کر یہ بتا رہے ہیں کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ قوم پر قوم چڑھائی کر رہی ہے، سلطنت پر سلطنت میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں چڑھائی کر رہی ہے۔ جگہ جگہ بونچال آ رہے ہیں، کال آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، لوگوں کی جان میں جان باقی نہیں رہتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یسوع مسیح نے متی کی انجیل 23 باب میں کہا تھا وہ بڑی تیزی سے پورا ہو رہا ہے۔ اس لیے جو 24 باب میں بھی کہا تھا وہ بڑی تیزی سے پورا ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی تیاری کی ضرورت ہے، ہم ہر وقت تیار رہیں،
ہم بیدار رہیں، ایسا نہ ہو کہ خداوند یسوع مسیح آ جائے اور ہم سوئے رہیں ان نادان کنواریوں کی طرح۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیے گا، یہاں پر دستک دی جا رہی ہے اور خداوند دستک دے رہا ہے۔ آج اس زمانے کی کلیسیا کے باہر کھڑے ہو کر اندر کیوں نہیں آ رہا؟ اندر اس لیے نہیں ہے میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، اندر ہمارے رسومات ہیں، اندر ہماری روایتیں ہیں، اندر ہمارے اپنے عقیدے ہیں، اندر ہماری اپنا کلچر ہے، اندر ہماری اپنی ڈاکٹرائن ہے، اندر ہم اپنے علم اپنی تعلیم کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے اپنی اپنی طرز بنائی ہوئی ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کلیسیا کے باہر ہے، پھر بھی وہ دستک دے رہا ہے۔ دستک کیوں دے رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں، ہم اتنے گنونے کام کر رہے ہیں، ہم اتنی بدی کر رہے ہیں، ایون کہ چرچز میں جانے کا لوگوں کا انداز دیکھ لیں، چرچز میں جانے کا لوگوں کا آپ طرز زندگی دیکھ لیں، ان کا لباس دیکھ لیں، ان کی حرکات و سکنات دیکھ لیں، پھر بھی خداوند کھٹکھٹا رہا ہے، مسلسل کھٹکھٹا رہا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ فضل ہے۔ آپ کو وہ عورت یاد ہوگی جو عین فیل میں پکڑی گئی، وہ گناہ کے وقت پکڑی گئی، اور میری عزیزو استثنا 24 باب کے اندر ہے، اگر کوئی ایسا پکڑا جاتا ہے تو اسے سنسار کیا جائے، لیکن اس عورت کو سنسار نہیں کیا گیا۔ کیا یسوع مسیح نے اس وقت شریعت کو کاٹ ڈالا؟ کیا یسوع مسیح نے اس وقت شریعت کی حکم عدولی کی؟ نہیں میرے عزیزو، ہوتا ایسا ہی ہے۔ اپنے چاچے ماموں تائی کو تو انہوں نے چھپا لیا جو اس کے ساتھ تھا، تو صرف اکیلی لڑکی کو سامنے لے آئے۔ یہ انصاف کا ترازو ہی نہیں ہے، یہ تقاضا ہی نہیں ہے انصاف کا، اس لیے وہ اکیلی تھی۔ یسوع مسیح نے کہا اچھا یہ اکیلی ہے، حکم تو دونوں کو اکٹھا سنسار کرنے کا ہے نا، اچھا تم میں سے پہلا پتھر پھر اس کو وہ مارے جس نے پہلے خود کبھی گناہ نہیں کیا۔ سب سینر ہیں، سب گناہ گار ہیں، کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکا، کوئی پتھر نہیں مار سکا، کیونکہ سب گناہ گار تھے میری عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ اس لیے ہم کسی کے جج تو نہیں ہیں، ہم فوراً جج نہ بن جائیں میری عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ خداوند نے اس کو بھی بخش دیا اور کہا جا پھر گناہ نہ کرنا۔ یہ فضل کا وقت ہے، یہ فضل کا دور ہے، وہ بخش رہا ہے، اور آپ کے گناہ چاہے کرمزی ہوں، چاہے جتنے بھی زیادہ ہوں، وہ برف کی مانند شفاف کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے۔ اور یہ ایسے نہیں ہے جیسے ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں یاد ہی نہ یار تینوں میں فلانی جگہ تے معاف کیتا سی، تیرے پیسے تے میں تینوں چھاڑ دیتے سا، 100 ہو یا 50 ہو تو بھی ہم 10 سال کے بعد بھی ہمیں یاد رہتا ہے۔ لیکن میرا خدا جب گناہ معاف کرتا ہے تو پھر لوٹ کر انہیں یاد نہیں کرتا۔ یہی تو میرے خدا کی خاصیت ہے۔ اس لیے میری عزیزوں، یسوع مسیح مسلسل دستک دے رہا ہے، لیکن عوام ہے کہ سوئی ہے، نہ ذہنوں کی کھڑکیاں کھولتی ہے، نہ اپنی آنکھوں کی کھڑکیاں کھولتی ہے، اور نہ ہی وہ چاہتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان کے گھر میں آئے، کلام بھی سنن گے، چرچ بھی جان گے، رفاقت بھی رکھن گے، بائبل بھی پڑھن گے، سب کچھ کریں گے، لیکن دل دور نے۔ یسوع مسیح نے کہا یہ امت، یسایہ نے ان کے حق میں ٹھیک کہا تھا۔ یسایہ ان سے دیکھیں کتنا 700 سال پہلے وہ پیشن گوئی ان کی کر رہا ہے کہ یہ امت ہونٹے سے تو میری تعظیم کرتی ہے، ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ دل ہی نہیں سی نے، انہیں کہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل لگا رہے گا۔ ان کا دل رسومات میں لگا ہوا تھا، موسیٰ نے یہ کہا، موسیٰ نے وہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ وہ یسوع مسیح نے کہا یہاں وہ ہے جو موسیٰ سے بھی بڑا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، کسی انسان پر مت رکیں، کسی انسان پر توقع مت کریں۔ موسیٰ بھی تو انسان تھا، موسیٰ نے تو کسی کو اپنے ساتھ نہیں جوڑا، نبیوں نے کبھی کسی کو اپنے ساتھ نہیں جوڑا، انہوں نے تو خدا کے ساتھ جوڑا، انہیں پتا تھا یہ خدا کے لوگ ہیں، ہم آج ہیں کل ہم چلے جائیں گے میرے عزیزوں۔ لیکن آج کچھ خادم ایسے ہیں جنہیں یہ ڈر نہیں ہے، جنہیں یہ خوف نہیں ہے کہ آج ہم ہیں کل ہم چلے جائیں گے، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ خادم نہیں ہے جو لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے، خادم وہی ہے جو لوگوں کو خدا کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اس لیے میری
میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ خدا کے ساتھ جڑ جائیں، خدا کے ساتھ ایک ہو جائیں، تاکہ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں اس وقت ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے جب خداوند اپنے برگزیدوں کو، اپنے چنے ہوئے لوگوں کو کہے بنائے عالم سے پیشتر، چنے ہوئے لوگوں ہے میرے باپ کے مبارک لوگوں، یہ لو میراث جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی تھی، تب ہم شرمندہ نہ ہو۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم دیکھیں کیا ہم نے کنڈی تو نہیں لگائی ہوئی؟ وہ تو دستک دے رہا ہے، کیا ہم نے کنڈی تو نہیں لگائی؟ کیا وہ کنڈی جھوٹ کی نہیں؟ وہ جھوٹ کی بھی ہو سکتی ہے۔ کیا وہ کنڈی لالچ کی تو نہیں؟ وہ لالچ کی ہو سکتی ہے۔ حسد کی تو نہیں؟ وہ حسد کی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ گالیوں کی تو نہیں؟ وہ نشے کی تو نہیں؟ کیا وہ کنڈی کسی بد نظری کی تو نہیں؟ زنا کی تو نہیں؟ کیا وہ کنڈی شراب کی تو نہیں؟ کیا وہ کنڈی گناہ کی تو نہیں؟ بے برکتی کی تو نہیں؟ کیا وہ کنڈی بے ایمانی کی تو نہیں؟ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کنڈی آپ کے ہاتھ میں ہے، آج کنڈی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اسے کھول سکتے ہیں، آپ اسے توڑ سکتے ہیں، اور یہ فضل کا وقت ہے کہ وہ مسلسل دستک دے رہا ہے، لیکن جب کنڈی اس کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر فضل کا وقت نہیں ہوگا، پھر عدل کا وقت ہوگا، اور وہ فضل کے وقت فضل کرتا ہے اور عدل کے وقت عدل کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے آج اگر آپ کہتے ہیں کہ سردی بہت ہے میں چرچ نہیں جاتا، یہ بھی ایک کنڈی ہے، توڑ دیں اس کنڈی کو۔ دھوپ بہت ہے میں چرچ نہیں جاتا، توڑ دیں اس کنڈی کو۔ آج آپ اپنے جسم کو کمزور دیکھ کے روح کو بھی کمزور کر دیتے ہیں، ان کنڈیوں کو توڑنے کی ضرورت ہے، کھولے نہیں، میں تو کہتا ہوں توڑ دیں۔ ایک بہت بڑا کمرہ ہوتا ہے، ہال ہوتا ہے، ایک دروازہ ہوتا ہے، اور دروازے میں چھوٹی سی کنڈی لگی ہوتی ہے جس نے اس پورے ہال کو بند کیا ہوتا ہے۔ میرے جو اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے آپ کی برکتوں کو کنڈی کی طرح بلاک کر دیا ہوا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اپنی زندگیوں پر غور کریں اور ان کنڈیوں کو توڑ دیں، اور ہر طرح سے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں اپنی زندگیوں کو خداوند کی حضوری میں رکھ دیں۔ اس لیے آج کنڈی آپ کے ہاتھ میں ہے، کل کنڈی خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہوگی، کل کنڈی خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہوگی، تو پھر میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں پھر وہ بھی نہیں کھولے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں ان 10 کنواریوں کو، کہ ان 10 کنواریوں نے کیا کیا۔ ان 10 کنواریوں نے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ان میں سے 5 جو عقل مند تھی اور 5 بیوقوف تھیں، انہوں نے کیا کیا؟ ان بیوقوفوں نے، ان کے پاس آئل نہیں تھا اور دیر ہو گئی، نہ دلہا کا استقبال کر سکیں، نہ اس کے ساتھ اس ضیافت میں انٹر ہو سکیں۔ بہت جلد آپ کا اور میرا دلہا آنے والا ہے، اور جو کنواریاں تیار ہوں گی، اور کنواری کا مطلب ہوتا ہے پاک دامن، ان ٹچ، جس میں داغ دبا جوری نہیں ہوتی، اور داغ دبا جوری کلام سے ہماری صاف ہو سکتی ہے، دھل سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز سے نہیں۔ اور پالوس رسول کہتے ہیں، آپ پڑھ لیجئے کرنتھیوں 12 باب کی پہلی دوسری آیت کو، پہلا کرنتھیوں اور دوسرا کرنتھیوں سوری میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس میں کہتا ہے کہ میں نے تمہاری نسبت ایک ہی شعور کے ساتھ کیا ہے کہ تمہیں پاک دامن کنواری کی مانند اس کے سامنے پیش کروں، حاضر کروں۔ سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم اس کی دلہن ہیں تو ہم پاک دامن ہوں گے۔ اور پاک دامن کیسے؟ کنواری کسی مرد سے واقف نہیں ہوتی، اگر وہ مرد سے واقف ہو نا تو پھر وہ کنواری نہیں رہتی، اگر اس کا مرد کے ساتھ ملاپ ہو۔ اسی طرح ایک ایماندار غیر معبودوں کے پیچھے جب بھاگتا ہے تو پھر وہ ایماندار نہیں رہتا، اس کا کنوار پن نہیں ہوتا۔ اگر ہم دوسرے شوہروں کے، دوسرے معبودوں کے پیچھے بھاگیں گے تو ہم کنواری میں نہیں، ہم اس کی دلہن میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اور کوئی بھی معبود، لوگوں نے پیسوں کے معبود، پتہ نہیں کس کس چیز کے معبود بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں
آج کنڈی توڑنی ہے, ਅੱਜ ਕੁੰਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਕੱਲ ਕੁੰਡੀਆਂ ਕੁੰਡੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 5 कुवारियां ਜਿਹੜੀਆਂ खटखटान दिया ने. आप पढ़ लीजिएगा मत्ती की इंजील 25 बाब उसकी 12वीं 13वीं आयत को. और फिर वो खटखटा रहे हैं, क्या खुदावंद है, खुदावंद हमारे लिए खोल दे. तो उसने साफ कहा, अब बदकारो चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वक्फियत ही नहीं है. ये वही कुवारियां हैं जो मौजज़े उसके नाम से करती रही, नबूवत उसके नाम से करती रही. मत्ती की इंजील 7 बाब पढ़ लें उसकी 20, 21, 22 को आयत को मेरे अजीज बहनों और भाइयों. वहां पर साफ साफ लिखा है, हमने तेरे नाम से मौजज़े किए, हमने तेरे नाम से नबूवत की, हमने तेरे नाम से बदरूओं को निकाला, हमने तेरे नाम से बीमारों को अच्छा किया. और नाम तो तुसी सब कुछ कर दे रहे हो. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ के नाम से निकल जा, बदरू ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ. ਉਹ बीमारा ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जा. और जब कलाम की बारी आती है उसे अमल पैरा करने की, पूरा करने की, तो फिर क्या कहते हो? फिर खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस का नाम लेते. पढ़े कुलसियो 3 बाब की 17 आयत. कलाम या काम जो कुछ करते हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करो. और जहां पे उसका नाम लेना है, जब बैप्टिज्म देने लगते हो तो फिर उसका नाम क्यों नहीं लेते? जो रसूलों की प्रैक्टिस है, जो खुदावंद ने उन्हें सिखाया है, फिर क्यों नहीं होता ऐसा? तो फिर वो भी कहेगा मेरी कभी तुमसे वक्फियत नहीं. तो इसलिए हमें अपनी जिंदगियों को देखने की जरूरत है. आज अगर वो दस्तक दे रहा है तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अपने दिल के दरवाजों को खोल दीजिए अपने यीशु के लिए. अपने घर के दरवाजों को खोल दीजिए यीशु मसीह के लिए. वो आपके घर में आना चाहता है, वो आपके साथ मेज में शरीक होना चाहता है, वो आपके घर में ब्लेसिंग लाना चाहता है, बरकतें लाना चाहता है. वो किसी भी रूप में आ सकता है. वो किसी गरीब ਨੂੰ दुदकारिया ना करो, को मंगने वाला भी आ जाए, कोई भी आ जाए, नहीं पैसे थे माजरत कर लो. अगर मैं उस शख्स को खुश नसीब समझता हूँ जो किसी के लिए वसीला बने. इस दुनिया में बड़ी बड़ी दुनिया है, बड़े अच्छे लोग हैं जिनको खुदा इस्तेमाल कर सकता है. मैं 2 बातों से बहुत खुश होता हूँ. एक, मैं किसी के लिए वसीला बन जाऊँ, और एक, कोई मुझसे बाइबल का सवाल करे कि यार इस बंदे ने मनु इस काबिल समझे थे मेरे नाल बाइबल का सवाल करने. हम तो खुद बहुत अदने से स्टूडेंट है बाइबल की. और सेकंड, वसीला खुदा सानू बनाने दे, या साड़ी औकात ही की है. सो मेरे अजीज बहनों, उसके बहुत सारे लोग हैं. अगर आपको बनाए तो देर मत करें. खुदा सब कुछ पूरा करने वाला. दिन गुजर जाते हैं, वक्त गुजर जाते हैं, ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं लोगों की. अगर आप वसीला होंगे तो मेरे अजीज़ों, तारीख तो आप रकम कर रहे हैं. कुछ आपको अच्छे अल्फाजों से याद करेंगे, कुछ बुरे अल्फाजों से. वो इंज दी जिंदगी गुजार के जाओ कि तुहानू कोई अच्छे लफ्ज़ों नाल याद करे. तुसी टुर जाओ तो पिछों को गालियां ना कढ़े. सो मेरी अजीज़ बहनों और भाइयों, हमें उन कुंडियों को तोड़ने की ज़रूरत है जिन्होंने आज हमारे यीशु को हमारे साथ नहीं आने दिया. आज वक्त है इन कुंडियों को तोड़ दें ताकि आपका यीशु आपके साथ आए, आपके घर आए. सो मेरी अजीज़ बहनों और भाइयों, इसलिए हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं. अगर किसी बहन या भाई, बुजुर्ग या बच्चे की ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह नहीं आए हैं, या किसी तरह की कुंडली लगी, हर इंसान जानता है, उसे अपने अंदर के हालात पता होते हैं, उसकी कैसी हैबिट्स हैं, वो क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता. ये मामला किसी खादम के सामने मत रखें, उसी खुदा के सामने रखें, उसी आदल और मुनसब के सामने रखें. खुदावन मैं भी करता सा, खुदावन मैं भी करनी सा, मैंने बख्श दे, मैंने अपने साथ वफादार कर. तो फिर देखिए वो कैसे आपको ब्लेस करेगा, आपकी ज़िंदगी में से अपना जलाल ज़ाहिर करेगा. ज़रूर मेरा ईमान है कि ज़रूर हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे, और हम सिर्फ सुनने वाले नहीं होंगे बल्कि हम उस पर अमल करने वाले भी होंगे, ताकि हम मुबारक ठहरें, बबरकत ठहरें, हमसे किसी को बरकत मिले. खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे. आमीन. गॉड ब्लेस यू ऑल.